اس وقت ہمارے پاس اس جگہ پہ موجود ہے، اور خصوصاً بٹی برادری کا جو ہمارے اس پروگرام کی میزبان برادری ہے، ان تمام مہربانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بھائی شیخ آصف صاحب اور ان کے جماعت متحدہ جمعیت اہل حدیث جو ہے ان کے جتنے ارکان ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے 2013 کا الیکشن پہلے لڑا تھا، اس وقت بھی نواں شہر والوں نے ہمیں مایوس نہیں کیا تھا، انہوں نے ہمیں الحمدللہ لیڈ سے اپنے اس حلقے سے جتا کر باہر بھیجا تھا، اور 2018 میں بھی ہم یہاں سے سرخرو ہو کر گئے تھے، اور اب 2024 کا الیکشن ہے۔ انشاءاللہ جس طرح سے آپ محبتوں سے نواز رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس بار صرف یہاں سے جیتیں گے نہیں بلکہ ووٹوں کا ایک سیلاب نکلے گا۔ اپنے ووٹ کی قیمت کو پہچاننا ہے۔ دیکھیں یہاں پر جو لوگ 1970 سے 2022 تک حکومت میں رہے، وہ اب بے شک عمران خان کی فوٹو کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہیں نہ عمران خان سے کوئی مطلب ہے، نہ نواز شریف سے کوئی مطلب ہے، نہ ہی زرداری سے، نہ ہی کاف لیگ سے، کیونکہ کاف لیگ کی حکومت تھی تو یہ اس کا حصہ تھے، نون لیگ کی حکومت تھی یہ اس کا حصہ تھے، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی یہ اس کا حصہ تھے، پی ٹی آئی کی حکومت ہوئی یہ اس کا حصہ تھے۔ یہ اب بھی پی ٹی آئی کے نوجوانوں کی طاقت استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کا فوٹو آگے کر کے اس کے پیچھے اپنی کارکردگی چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اپنا کردار اور کارکردگی تو ہے نہیں کہ یہاں پر انہوں نے کوئی جو ہے اوور بریج بنا دیے ہوں، شہر کے اوپر سے مطلب ہے کوئی گاڑیاں گزر رہی، پلیں گزر رہی ہوں، اور یہاں پر کوئی بزنس ہب بن گیا ہو اور یہاں انڈسٹری لے کر آئے ہو۔ دیکھیں یہ پروجیکٹ ہوتا ہے۔ اب یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک بندہ 50 سال سے حکومت میں ہے اس کا خاندان، اور اس سے جب صحافی پوچھ رہا ہے کہ آپ نے کوئی میگا پروجیکٹ دیا ہے تو وہ آگے سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے جی سولنگ لگوائے ہیں، ہم نے جی نالیاں لگوائی ہیں، ہم نے واٹر فلٹریشن پلانٹ لگوائے ہیں۔ بھئی یہ کام تو ہمارے حلقے کا کونسلر بھی کرتا ہے، آپ تو منسٹر رہے ہیں، وفاقی وزیر رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ بتانے کو کچھ نہیں ہے، اب صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان کے نظریہ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بھئی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ عمران خان کی فوٹو دکھا کر ووٹ لینا چاہتے ہیں، اپنا فوٹو بھی تو دکھاؤ نا، اپنی پکچر بھی تو سین پر کلیئر کرو تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہمارے شور کوٹ کو پسماندہ رکھنے والے کون تھے۔ کوئی ایک جگہ آپ بتائیں شور کوٹ میں جسے مثالی کہا جا سکے، آپ کسی بھی شے، آپ چنیوٹ کل ضلع بن رہا ہے، ہمارا حصہ تھا، ٹوبہ بھی کہ مطلب کل ضلع بن رہا ہے، یہ کل کی بات ہے، آپ ٹوبہ جائیں ٹوبہ کی شکل ہے، آپ چنیوٹ جائیں چنیوٹ کی شکل ہے، آپ جس شہر میں جائیں وہاں پہ جاتے ہوئے پتہ چلتا ہے ہم کسی شہر میں داخل، اور اب شور کوٹ میں جائیں معلوم ہوتا ہے ہم یونین کونسل میں داخل ہو گئے۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی پھر اتنی ڈٹائی کے ساتھ جو ہے منہ اٹھا کے پھر میدان میں آ گئے، کہتے جی ہمیں ووٹ دو، جی ہم ترقی کے ضامن ہیں۔ یاد رکھنا آپ کا ووٹ آپ کے مستقبل کی ضمانت ہے۔ ان کو 50 سال آزمایا، 5 سال ہمیں بھی دے کے دیکھے، اگر 5 سال میں ہم کارکردگی آپ کو نہ دکھا سکے تو اگلے الیکشن میں ووٹ مانگنے نہیں آؤں گا، میں ڈھیٹ نہیں ہوں، میں معذرت کر لوں گا، میں سیاست نہیں کروں گا۔ زندہ باد، وقت کے دامن میں زندہ باد، وقت کے دامن میں گنجائش زندہ ہے۔ باد۔ اس لیے میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں، انتخابی نشان شہر کو یاد رکھنا ہے، بڑا ووٹ بھی انتخابی نشان شہر کو اور چھوٹا ووٹ بھی انتخابی نشان شہر کو۔ ہم اپنا پورا پینل جتوائیں گے، اور جب پورا پینل جیتتا ہے تو تبھی جا کر ترقیاتی کام ہوتے ہیں۔ اگر ایم این اے اور گروپ کا ہو، ایم پی اے اور گروپ کا ہو تو پھر ان کی آپس میں 5 سال ٹسر لگی رہتی ہے، یہ ایک دوسرے سے ٹکراتے رہتے ہیں اور عوام کا نقصان ہوتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ پورا پینل جیتے گا اور ہمارا شہر ترقی کرے گا۔ اللہ آپ کو اور میرا حامی ناصر۔